انشاءاللہ۔ اب آئیے کہ اس رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ کیسے؟ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کس لیے کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب اس تقوی کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا مراد کے پاس۔ اب کہیں گے یہ مراد ایک نئی بات کیا ہے؟ صحابہ جتنے آئے ہیں سب مرید رہے، سب اپنے ارادے سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ آئے ہیں سب کیسے آئے ہیں؟ اپنے ارادے سے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے دعا تو نہیں نہ کیا ہے کہ یہ آدمی آنا چاہیے۔ ہے ایک صحابی عمر ابن خطاب، یہی ہے مراد۔ یہ مراد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ یہ عمر ابن خطاب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نواز۔ یہ الہامی شخص ہیں، ان کے من کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا ہے۔ یہ ہے مراد، نبی کی چاہت، نبی کی خواہش، نبی کی آرزو، نبی کی تمنا کہ عمر ابن خطاب اسلام میں آئے۔ لیکن آج اسی عمر ابن خطاب کو ہم گالیاں بکتے ہیں۔ جس کو نبی نے چاہا ہو کیا وہ اسلام سے پھر سکتا ہے؟ جس کی خواہش نبی کو ہو وہ اسلام سے پھرے، جس کی سوچ قرآن، جس کے سوچنے سے اللہ قرآن نازل کرتا ہے وہ اسلام سے پھر سکتا ہے۔ آج ہم اس کو اسلام کا دشمن، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو آئیے اسی مراد سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور قاری قرآن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے، قرآن کو بہت پڑھا ہے، قرآن ان کی سن کر کے لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب آتے ہیں حضرت ابی ابن کعب کے پاس۔ ابی ابن کعب، تم تو قرآن کو بہت پڑھتے ہو، تمہارے قرآن کے پڑھنے کا انداز بڑا نرالا، تم نے قرآن بہت پڑھا ہے، ذرا تم قرآن کو پڑھے ہو تو مجھے تقویٰ بتاؤ کیا ہے۔ عمر ابن خطاب کا یہ سوال سن کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تھوڑا سہم جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عمر ابن خطاب ذرا آپ بتائیے، کسی کانٹے دار جھاڑی سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ کہاں؟ کانٹے والی جگہ سے جہاں پر چاروں طرف سے کانٹا ہی کانٹا ہو، اس سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ کہاں؟ تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ کہا میں اپنی آنکھ کھول کے چلتا ہوں اور کپڑے کو سمٹ کر کے چلتا ہوں۔ کیسے چلتا ہوں؟ اپنی آنکھ کھول کر کے اور کپڑے کو سمیٹ کر کے چلتا ہوں۔ کیوں؟ آنکھ کا پلک جھپکے گا، ہو سکتا ہے کانٹا چبھ جائے پاؤں میں، اور کپڑا ادھر سے ادھر ہوگا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ کانٹے میں پھنس جائے گا، جس سے کپڑا پھٹ سکتا ہے، نقصان پہنچ جائے گا۔ تو میں اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر کے اس جگہ سے نکلتا ہوں۔ کہا یہی ہے تقوی، یہی ہے تقوی۔ سمجھ میں آیا؟
آیا یا نہیں آیا؟ یہی ہے تقویٰ۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کی تمام تر رنگینیاں ہوں گی، تمام گناہ ہوں گے، تمام برائی کے کام ہوں گے، ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کی جو ہے فساد فتنہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ کو اسی سے بچ کر کے نکلنا ہے۔ یہی ہے تقویٰ۔ جس طریقے سے آپ کانٹے سے بچا کر کے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، ایسے ہی یہاں سے کیا کیجئے، بچ کر کے نکلیے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس چیز کو کیا کیا، سمجھ گئے۔ تقویٰ صحیح معنی میں یہی ہے۔ تو ہم اور آپ بھی کیا ہوئے ہیں، اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، اللہ کا ڈر، خوف اپنے اندر پیدا کرنا اور اللہ ہی کے لیے سارے کام کاج کرنا۔